الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا سورہ کہف میں ہم نے
اصحاب کہف کا ذکر وہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے اندر سنا ہے۔ سورہ کہف میں واقع جتنے بھی قصے ہیں ہم نے ان کا تذکرہ بھی اجمالاً مختصراً کیا تھا۔ خصوصاً جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے ان کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا یا انہیں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، وہ خود نکلے یا انہیں نکالا گیا، وجہ صرف ایک ہی تھی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ مشرک توحید کو برداشت نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ مشرک دعوت توحید کو یا توحید پر عمل کرنے والوں کو، توحید پر قائم اور پکا رہنے والوں کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، نہ ہی توحید کی دعوت چاہے اسے نہ دی جا رہی ہو، دوسروں کو دی جا رہی ہو، وہ اسے ہضم نہیں کر پاتا۔ علاقہ مشرکین کا تھا، یہ لوگ ایمان والے بنے اور انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر پکاریں گے نہیں۔ اگر اللہ کے ہوتے ہوئے، معبود کے ہوتے ہوئے ہم دعائیں کسی اور سے جا کے کریں، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، کسی سے جا کے اپنے لیے دعا کروانا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ظاہر ہے جس نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے اس نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ کے حق میں کرنی ہے۔ ایک ہے کہ بندہ دعا ہی کسی اور کے سامنے کرنے لگ جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، میں پہلے بھی ایک آدھ جمعے میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ بندہ بندے سے مانگے، یہ ایسے ہی ہے جیسے دو گداگر ہوں، دو فقیر ہوں، دو مانگنے والے، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے مانگنے لگ جائیں۔ بندہ بندے سے مانگے، اس کی مثال یہی ہے۔ بندہ صرف اللہ سے مانگے، لا تسأل بنی آدم حاجتاً واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، بندے سے نہ مانگا کرو، مانگا اس سے کرو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب، اللہ سے اگر مانگنا چھوڑ دو گے نا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور بندوں سے اگر مانگنا شروع کر دو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ بندے کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے، اسے مانگنے والا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے مانگنے والا اچھا لگتا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دستے سوال دراز کریں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان اللہ پہ اور دعائیں کسی اور سے ہم کریں، اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے کسی اور کو آواز دیں، اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے کسی اور کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیں، پکار بھی لگا دیں کہ اے فلاں
تو میری مشکل کشائی کر، یا حاجت روائی کر، یا میری دستگیری کر، یا میری ضرورت کے وقت میرے کام آ، کسی اور سے نہیں، ایک اللہ سے۔ اور یہی بات مشرک کو ہضم نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ لیں، انہوں نے جب دعوت دی ہے، انداز دعوت کیا تھا؟ نرم لفظوں میں، نرم لہجوں میں، عزت و احترام سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے والد محترم کو یا اباتی یا اباتی یا اباتی، اے میرے والد محترم، اے میرے والد محترم۔ نہ عبادت کیا کیجئے شیطان کی۔ کیوں عبادت اس کی کرتے ہیں؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ آپ کی بات سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں اس کی عبادت؟ پھر کہا اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ شیطان کا راستہ ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا۔ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اس دعوت کی وجہ سے انہیں گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم، میں جن کی عبادت کرتا ہوں ان سے مجھے ہٹاتے ہو، ان سے ہٹاتے ہو، میں سنسار کروں گا تجھے، گھر چھوڑ دے میرا۔ گئے، ہجرت کر گئے اس علاقے سے، اپنے علاقے سے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ دعوت توحید تھی۔ توحید والا بندہ، موحد آدمی، اس کو مشرک برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سورہ بروج پڑھیں نا 30ویں پارے میں، صرف سورہ بروج نہ پڑھیں، اس کی تشریح و توضیح بھی پڑھیں کہ مشرک توحید والے کے حق میں کس قدر سخت گیر، کس قدر متشدد اور کس قدر سفاک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بروج میں کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کے لیے بادشاہ نے کہا اگر دین نہیں چھوڑتے، توحید نہیں چھوڑتے، ان کے لیے خندقیں کھدواؤ، ان خندقوں میں لکڑیاں ڈالو، آگ جلاؤ، اور جب آگ جل جائے، خندقوں میں آگ کے شعلے اڑنے لگیں، شعلے باہر نکلنے لگیں، پھر ان کو توحید پرستوں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈالو، آگ میں ڈالو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں کیا؟ کہ ان کا ایک اللہ پہ ایمان تھا، ایک اللہ پہ ایمان۔ اور یہ مشرک کو برداشت ہوتا؟ مشرک کو برداشت نہیں ہوتا۔ یا تو ہجرت پہ مجبور کیا گیا توحید کی دعوت دینے والوں کو، یا پھر جان سے مارا گیا توحید کی دعوت دینے والوں کو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے، مشرکوں نے اللہ کے ایک نبی کو دعوت توحید دینے کی کہ جرم میں کھڑا کیا، اس کے سر پہ آرا رکھا، آرے کے ساتھ ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، چیر دیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ قصور کیا تھا، جرم کیا تھا؟ کہ وہ کہتے تھے ہمارا ایمان ایک اللہ پر ہے، مانگیں گے اسی سے، سوال اسی سے کریں گے، دعوت اسی کی طرف دیں گے، نہ اپنے کسی آستانے کی طرف بلائیں گے، نہ گھرانے کی طرف بلائیں گے۔ ایک اللہ کی دعوت ہوگی، ایک اللہ سے مانگنے کی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہوگی۔ یہی قصور تھا۔ آپ سورہ حج پڑھیے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا مکی دور میں، اب اللہ نے ادھر مدینہ میں پرسکون امن والی جگہ عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اب انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ جاؤ ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم، یہ جنہیں کہا جا رہا ہے نا کہ جاؤ ان سے لڑو، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت وہ بھی تھا، یہ سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مشرک جو تھے وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اذ یمکر بک الذین کفروا، کافر و مشرک آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، چال چلنا چاہتے تھے۔ لیثبتوک، چال کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ یا تو اسے قید کر دو، او یقتلوک، یا اسے قتل کر دو، او یخرجوک، یا اسے اپنے علاقے سے نکال دو، اسے اپنے علاقے سے نکال دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جرم کیا تھا، قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ دعوت توحید دیا کرتے تھے۔ 40 برس کی عمر تک لوگ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفوں میں لگے رہے، اور اپنے قبیلے کا ایسا بہترین فرد ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہ ہمارے قبیلے کا وہ فرد ہے، ایسا ہے ہمارا قبیلہ۔ ایسے افراد ہوتے ہیں، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے، نہ تان درازی کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، نہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے، امانت رکھی جائے امین بن کے دکھاتا ہے۔ تعریفیں کرتے رہے 40 برس تک، 40 برس تک۔ کریمنا وابن کریمنا، تو ہمارا سب سے بہترین آدمی ہے، اور سب سے بہترین کا بیٹا ہے، سب سے بہترین کا پوتا ہے۔ بہترین تجھ سے اچھا کون ہے؟ کہا اچھا پھر بات سنو، اگر میری ساری تعریف، اگر میری یہ ساری جو تم توصیف میری بیان کر رہے ہو، میرے اوصاف بیان کر رہے ہو، تو بات سنو، ایک ایسی چیز کی طرف بلاتا ہوں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ کی عبادت کا، ایک اللہ کی ربوبیت و الوہیت کا اعلان کر دو، کامیابی بھی پا جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بھی بنا دے گا۔ 40 برس لمبا دور انہی لوگوں میں گزارنے کے بعد صرف ایک بار کہا لوگوں ادھر آؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، توحید باری تعالیٰ کا اقرار کر لو۔ لیکن بات وہی ہے، بندہ جتنا مرضی اچھا ہو، وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے صالحیت، بندے کا خود نیک ہونا، اچھا ہونا، ایک ہوتی ہے اصلاح، بندے کا دوسرے کو درست کرنا اور ٹھیک کرنا، سیدھی راہ بتانا۔ جب تک آپ صالحیت پر رہیں گے، صالح بن کے رہیں گے، آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوں گے۔ آپ کی نیکیاں اپنے تک محدود، آپ کی اچھائیاں، آپ کی خوبیاں خود تک محدود۔ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ نمازی بھی ہیں، آپ سخی بھی ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگ بڑی تعریف کریں گے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان اچھائیوں کی طرف دوسرے لوگوں کو بلائیں گے کہ میری تعریف تو کرتے ہو لیکن کچھ اپنی اصلاح بھی کرو، صالح سے جب بندہ مصلح بنتا ہے، اصلاح کرنے والا بنتا ہے، پھر شور ڈلتا ہے، پھر لوگ مخالف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کے معترف تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جب دعوت توحید دی، بات وہی، مشرک کو توحید کی دعوت ہضم ہوتی، توحید کی دعوت نہیں ہضم ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں،
حضرت عبداللہ، ویسے تو ان کا نام عبدالعزیٰ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ان کو ذوالبجادین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالبجادین اس لیے کہا جاتا ہے، چچا کی پرورش میں تھے، والد فوت ہو چکا تھا، ماں کے پاس پالنے کے لیے تھا کچھ نہیں، چچا پال رہا تھا انہیں۔ اسے پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، ایمان لے آیا ہے، انہوں نے سارا جو سامان دے رکھا تھا سارا لے لیا، حتیٰ کہ بدن سے کپڑے بھی اتروا لیے، بدن کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ اپنی ماں کے پاس گئے، انہوں نے چادر دی، انہوں نے چادر کے 2 حصے کیے، ایک حصہ دھوتی کی طرز باندھ لیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اوپر والے جسم پہ لپیٹ لیا۔ 2 کپڑے کے 2 ٹکڑے، ذوالبجادین کا معنی ہے 2 ٹاٹوں والا، ایک کپڑے کا ٹکڑا نیچے باندھا ہوا، ایک اوپر کندھوں پہ ڈالا ہوا باقی جسم کو ڈھانکنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی عبداللہ سناؤ؟ کہا اللہ کے پیغمبر سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ دے آیا ہوں، کچھ بچا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، توحید والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کچھ نہیں بچانا۔ اگر ایمان بچ گیا تو پھر کچھ گما نہیں ہے، کچھ کھویا نہیں ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، توحید ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہفتے میں 1 2 3 4 دعوتیں نہ ملیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن توحید پہ کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کسی محفل میں نہ جائیں، غیر حاضر رہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، توحید پہ کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کے رشتے میں اگر رکاوٹ آتی ہے، بچوں کی شادیاں اور نکاح نہیں ہوتے اس وجہ سے کہ ہم موحد ہیں، توحید پہ قائم ہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، توحید کا سودا نہ کیجیے۔ مشکلات صرف ہم پہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک بار حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے، صرف اس وجہ سے کہ مشرک جینے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے نا، جناب ابو طالب کے پاس گئے ہیں، پہلے کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں بڑی پھوٹ ڈل چکی ہے، بڑے جھگڑے ہیں، آج ہم فیصلہ کرنے آئے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ وہ ہمارے مان لے، وہ ہمارے مان لے، ہم ان کے مان لیتے ہیں، بس کچھ نہ کہا کرے۔ یہ جو ہم شرک کرتے ہیں، یہ جو ہم بتوں کے آگے جھکتے ہیں، یہ جو ہم ان کے ناموں پہ جانور ذبح کرتے ہیں، یا ہم ان کے ناموں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں ان کے نام کے لیے، بس انہیں کچھ نہ کہا کرے، ہمیں برداشت ہے، بس توحید پہ بات نہ کرے۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کے کہا یہ پیغام لے کے آئے ہیں، یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ بس ایک کام کرو کہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، ہمارے ان اعمال کو شرک کہنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کہنا چھوڑ دو، ہمارے شرک کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، یعنی اتنا مجھے دیں کہ چاند سورج تک میرے حوالے کر دیں، میں اللہ کی توحید کی دعوت سے باز آنے والا۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے سورت اتار دی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بلا کے پکار کے مخاطب کر کے کہیے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو نا میں اس کی عبادت کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، نہیں، توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اللہ کی وحدانیت پہ جب وہ ایک ہے سو ایک ہے، اگر عبادت ہوگی تو اسی کی، اگر جانور ذبح کیا جائے گا تو اسی کے نام پر،
اگر کوئی چیز کسی کو دی جائے گی، من اعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے لیا اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ وہ کسی اور کے نام پہ دیتا نہیں ہے، وہ جمعرات کے نام پہ نہیں دیتا، وہ دنوں کے نام پہ نہیں دیتا، وہ چاند کی تاریخوں کے نام پہ نہیں دیتا، وہ پچھلے گزرے بزرگوں کے نام پہ نہیں دیتا۔ من اعطا للہ ومنع للہ، اگر کسی کو دیا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے روکا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ کہیے کہ میری نماز ہو یا میری قربانی ہو، میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، وہ ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کے اختیارات میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کسی کا دخل نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ یہ لوگوں کو بیٹے دیتا ہے یا بیٹیاں دیتا ہے یا اولاد سے نوازتا ہے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، لوگوں کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی ہے تو وہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ میری عبادتیں بدنی ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری عبادتیں بدنی ہوں، میری عبادتیں مالی ہوں، میری عبادتیں جسمانی ہوں، جیسی بھی میری عبادتیں ہوں، میں زبان سے ذکر کروں یا دل سے اللہ کو یاد کروں یا میں کوئی اپنے اعضاء سے عمل کروں، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ نماز میں بیٹھا ہے، تشہد میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے ہیں، ایک انگلی گواہی کے لیے اٹھائی ہوئی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، قلبی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ایک کسی کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت نہیں کسی کے لیے۔ یہی وہ دعوت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دی، اور اسی دعوت کی طرف بلایا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں لڑنے کی اجازت دے دی۔ آ جائیے سورہ حج پہ واپس چلتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ مظلوم رہے مکہ میں، ان پہ ظلم ڈھائے گئے، اب اللہ نے انہیں لڑائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ہیں تو توحید والے اللہ، لیکن ہیں تھوڑے، کیا کریں گے؟ تھوڑے ہیں، اتنے بڑے لشکروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، یہود و نصارہ سے کیسے لڑیں گے؟ ہیں تھوڑے۔ یہ جو مظلوم ہیں مدینہ میں ہیں، جنہیں ہجرت کروائی گئی ہے، گھروں سے نکالا گیا ہے، یہ تھوڑے ہیں، کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی نصرہم لقدیر، جو اللہ کی توحید پہ قائم رہتے ہیں پھر ان کی مدد بھی اللہ کرتا ہے۔ انہیں زیادہ لشکروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سوائے اللہ سے کسی سے ڈرتے، خوف کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ الذین، کون لوگ ہیں یہ؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، نکلنے پہ مجبور کیا گیا، کوئی جرم قصور نہیں ہے، بغیر حق، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں بستیوں سے نکالا جائے، نکالا گیا ہے تو صرف ایک وجہ سے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے یہ کہا تھا بھی ہمارا تو رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر یہ ڈگمگائے نہیں ہیں، پھر ان کے پاؤں لرزے نہیں ہیں، پھر انہوں نے سولیوں کو جا چوما ہے، پھر انہوں نے پتھروں کو سینوں پہ رکھوایا ہے، پھر یہ تپتے کوئلوں پہ لیٹ گئے ہیں، پھر انہیں دہکتے تیل کے کڑاہوں میں پھینک دیا گیا، جل کے کوئلہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کرہ ان یعود فی الکفر من ان ینقذ فی النار، کہ ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے
ایمان لانے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ یا تو ایمان چھوڑ دو یا تجھے آگ میں پھینکا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگ میں ڈلنا گوارا کر لیتا ہے، توحید باری تعالیٰ کو چھوڑنا گوارا کرتا۔ ذاق طعم الایمان، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہے وہ بندہ جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، جسے پتہ ہے ایمان کا مزہ کیا ہے، جسے پتہ ہے ایمان کا سرور کیا ہے، جسے پتہ ہے کہ ایمان میں اطمینان کیا ہے۔ سورہ یاسین میں آپ اس بندے کا واقعہ پڑھیں جو بستیوں میں سے اکیلا نبیوں پر ایمان لایا، لوگوں نے مارا پیٹا، اس قدر مارا پیٹا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور مرنے سے پہلے پتہ کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے اللہ نے مجھے بخشا کس لیے ہے۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے اللہ نے میری بخشش کیوں فرمائی ہے۔ اللہ نے اس لیے بخشش کر دی کہ میں نے کہا تھا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نبیوں کی دعوت کو مان لو۔ یہ باتیں مشرک کو ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں 2 جگہ پہ فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ فرماتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے نا، ایک اللہ کا تذکرہ، ایک اللہ کا نام، ایک اس کی دعوت، اسی سے دعا کرنے کا، اسی کی عبادت کرنے کا کہا جائے، تو مشرکوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، یہ کیا مذاق ہے۔ سورہ حج کے آخر میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ جب انہیں ایک اللہ کی دعوت دی جائے، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جب آیات توحید پڑھی جائیں تو مشرک تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے آیات توحید پڑھنے والے پہ حملہ کرنا ہے۔ توحید کی آیتیں ہضم نہیں ہوتی مشرک کو، توحید کی دعوت ہضم نہیں ہوتی مشرک کو، توحید کے واقعات ہضم نہیں ہوتے مشرک کو۔ اسی لیے مشرکوں نے توحید والوں کو بستیوں سے نکالا ہے، گھروں سے نکالا ہے، انہیں قتل بھی کیا ہے، انہیں تکلیفیں بھی پہنچائی گئی ہیں، جنہوں نے ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ پر ایمان کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی ان کا تذکرہ ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ ہمارے لیے موعظت ہے، اس میں ہمارے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔